جنت ایک نہیں کنیاں نے 8 جنتیں. گویا میرے کریم نبی نے اس کے سوال پر فوراً یوں نظر فرمائی. پہلی جنت کو دیکھا, دار الخلد کو دیکھا, تلاش کیا نہیں ملا. دار القرار کو دیکھا, تلاش کیا نہیں ملا. دار السلام کو دیکھا, تلاش کیا نہیں ملا. دار المقام کو دیکھا, تلاش کیا نہیں ملا. جنت عدن کو دیکھا, تلاش کیا نہیں ملا. جنت مأویٰ کو دیکھا, تلاش کیا نہیں ملا. جنت نعیم کو دیکھا, تلاش کیا نہیں ملا. جنت الفردوس کو دیکھا, تلاش کیا مل گیا, بتا دیا. اب جملہ سنو, وہ جن کی نظر ایک لمحے کے اندر 8 جنتوں کو دیکھے, انہیں محمد مصطفیٰ دیکھے. ایک لمحے میں یوں نظر فرمائی کہ ساری جنتیں دیکھ چھڑی ہیں. تو کیا سمجھتے ہو کہ جنت کو اٹھا مر لیا دیئے؟ قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے عرضها السماوات والارض. جنت کی چڑائی قرآن نے دسی ہے, اور میں جنت کی چڑائی آسمان سارے تے زمینہ ساریاں لڑالو تے پھر چڑائی گئی. یہ خوبصورت مکانات جڑے ہوندے نے اور چڑائی کم ہوندے نے, لمبائی زیادہ ہوندے نے. یہ مطلب ہے جنت کی چڑائی ایدوں بھی زیادہ, لمبائی ایدوں بھی زیادہ. ایڈی وڈی ایک جنت, ایڈیاں ہی 8. میرے نبی نے ایک لمحے میں بتا دیا تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. اچھا ایتھے یہ بھی گل ہو جاندی, صرف اینی گل سرکار فرماتے وَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ, بیٹا جنت میں ہے, بات ختم ہو جاتی. حضور نے پورا ایڈریس دسیا. فرمایا فی الفردوس. 2-3 بندے نے پتہ نہیں کیوں منہ بڑھایا جا, مسکرا کے بولو سبحان اللہ. سرکار کا ذکر پریشان ہونے کی گل ہے ہی کوئی نہیں. اب آپ توجہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما دیتے کہ بیٹا جنت میں ہے, سوال کا جواب ہو جاتا, پورا ہو جاتا نا. لیکن حضور نے فی الفردوس بھی کہا, جنت الفردوس. جنت الفردوس مثال کے طور پر کوئی بندہ پوچھے حضرت علی شان صاحب انہاں دا ایڈریس کی ہے, کوئی بندہ آکھے کہ گجرات رہندے نے, ضلع گجرات, وہ آکھے گا کون دس, ابو کوئی نہیں پتا. کی آکھیا جائے گا بھئی تینوں پتہ تے ہے پر پورا نہیں پتا, تھوڑا پتہ ہی. تے جے پورا ایڈریس انہاں دا دسے, گلی نمبر, مکان نمبر, سب کچھ, چوک, گلی, محلہ سب دسے پورا, آکھیا جائے گا تینوں صحیح پتہ ہے. نبی پاک اگر انی گل فرما دے نا جنت وچ, ایتھے بھی کئی موذیاں آکھنا سی پر پتہ تے ہے سی پر پورا نہیں سی پتہ. نبی پاک نے پہلو ہی پورا دسیا ہے. فرمایا فی جنت الفردوس, 8ویں میں ہے. اب آپ یہاں حضرت ربیع بنت نضر کا ایک جملہ, اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا, پھر تیسری حدیث اور آخری حدیث. حضرت ربیع بنت نضر نے سرکار کی خدمت میں جو عرض کیا, یا رسول اللہ بیٹا جنت میں ہوا تو صبر کروں گی, جنت میں نہ ہوا تو پھر رونا آپ بھی دیکھیں گے. یہ دا مطلب ہویا صحابیہ نا عقیدہ ہے جنہاں نو یقین ہو گئے سادہ شہید جنت چے وہ روندے نہیں صبر کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. تیسری حدیث آپ اونچی سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی بخاری شریف کی حدیث, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے میں مصروف. حضور نے نماز پڑھاتے ہوئے اپنے دست مبارک کو آپ اوپر فرمایا, آسمان کی طرف بلند فرمایا. حضور نے کسی چیز کو پکڑا پھر چھوڑ دیا, ثم تکاکاتا, پھر میرے نبی پیچھے ہو گئے, اپنے قدموں کو پیچھے کر لیا. نماز مکمل ہو گئی, سلام پھیر دیا. صحابہ کرام محو اشتیاق ہے, یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا, رائناک تناولت شیئا, حضور آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے کسی چیز کو پکڑا تھا پھر چھوڑ دیا. ثم رأیناک, پھر ہم نے آپ کو دیکھا, ہم نے آپ کو دیکھا, ہم نے آپ کو دیکھا. تکاکاتا, آپ پیچھے ہو گئے. اور یارو غور کرو, نماز تو صحابہ رب کی پڑھتے تھے, پھر یہ کہنے کا مطلب کیا, حضور نماز پڑھتے ہوئے رأیناک, ہم نے آپ کو دیکھا ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے, صحابہ نماز رب کی پڑھتے تھے پر دیدار سرکار کی
सूरत का करते थे। नमाज पढ़ते हुए साहबा हुजूर को देखते रहते थे, कहते रअयना का या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा, आपने किसी चीज को पकड़ा है फिर आपने छोड़ दिया, हुजूर हमें भी तो बताएं ना वरना हम भी करेंगे, हुजूर हमें भी को समझाएं वरना असा भी करेंगे। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फरमाया सुनो सुनो, अब कोई बंदा खामोश ना रहे। हुजूर ने फरमाया तनावलतु उनकुदम मिनल जन्नह राइतु इलल जन्नह। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, नमाज पढ़ रहा था, नमाज के अंदर मैंने यूं नजर फरमाई, मैंने जन्नत को देखा, जन्नत में लटकते हुए अंगूर के गुच्छे को देखा, मैंने हाथ बढ़ा के जन्नत का अंगूरी गुच्छा पकड़ लिया था। हुजूर फिर लेके क्यों नहीं आए, जब हाथ रख दिया था तो उतार के ले आते, या रसूल अल्लाह लाए क्यों नहीं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, खुद फरमाने लगे बगैर सवाल के, फरमाया सुनो सुनो, लौ तनावलतु लअकलतुम मिनहु मा बक़ियतिद दुनिया। फरमाया सुन लो, अगर मैं वो गुच्छा तोड़ ही लाता, अगर वो गुच्छा ले ही आता, तुम भी खाते, तुम्हारी औलाद भी खाती, कयामत की सुबह तक जमाना उस एक गुच्छे को खाता रहता, ना उस गुच्छे ने खत्म होना था ना कम होना था। मिलके पढ़ो आका हमारे बड़ी शान। अभी नहीं, चंद बंदे नहीं पढ़ रहे, मिलके सबकी आवाज आए, आका बड़ी शान। आदत बनाओ, आदत बनाओ, आदत बनाओ हुजूर की नाते पढ़ने की। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते आदतें अच्छी बनाओ, इसलिए कि अच्छी आदतें कब्र की दीवारों तक साथ जाती है। पर मैं ये कहता हूँ नात पढ़ने की आदत बनो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वो मुबारक आदत है जो कब्र में भी तेरे साथ जाएगी। हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्बाहुल ज़ल्लाम फिल मुस्तग़ीसीन बिखैरिल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल यक़ज़ति वल मनाम, ये किताब का नाम है। इस किताब में रिवायत आई है हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका एक पड़ोसी जिसकी आदत ये थी वो हर रोज सोने से पहले हुजूर की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ता था। एक दिन उसका इंतकाल हो गया, मर के कब्र में पहुंचा। जनाब अबू बकर शिबली ने ख्वाब में देखा, पूछा मेरे भाई क्या बना, कब्र की पहली रात कैसी गुजरी। कहने लगा होना क्या था, मुनकर नकीर मेरी कब्र में आ रहे, बड़ी हैबतनाक शक्लें बनाकर, बड़ी करकती गरजती आवाज लेके, लंबे लंबे दांत लेके मेरी कब्र में आ गए। जब मैंने मुनकर नकीर को देखा मैं तो डर गया, जब मैं डर गया तो नबी का दुरूद काम कर गया। पूछने वाले ने पूछा हजरत अबू बकर ने फिर क्या हुआ। कहने लगे होना क्या था, एक सोनी सूरत वाला जवान, एक लंबे कद वाला, एक चिट्टे रंग वाला, सफेद लिबास वाला जवान मेरी कब्र में आ गया। काली काली जुल्फों वाला, सफेद रंगत वाला जवान मेरी कब्र में आ गया। अभी मुनकर नकीर मेरे करीब नहीं आए, उसने रोक दिया, उसने कहा मुनकर नकीर चले जाओ, मैं गवाही देता हूँ आने वाला हुजूर का गुलाम है। ओ मुनकर नकीर चले जाओ। कहते मुनकर नकीर लौट गए। जब वो जवान मेरी कब्र से जाने लगा, मैंने उसके कदम पकड़ लिए, मैंने कहा ओ जाने वाले जरा नाम तो बता के जा, तू कौन है, तू कहां से आया है। वो जवान मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के फरमाने लगा तू मुझे भूल गया है लेकिन मुझे तू याद है, मैं कोई और नहीं तेरा पड़ा हुआ गुरूर हूं। आदत बन जाए सबकी के आका हमारे बड़ी शान।
الحق هذا الرجل، او بندہ خدا اس سونی صورت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس حسین چہرے والے کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ہم نے صرف یہی کہنا ہے، ہم تو مسجد غوثیہ میں بیٹھ کر یہی نعرے لگاتے تھے کہ آقا ہمارے، آقا ہمارے بڑی شان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کیا اور انگور کا گچھا پکڑ لیا، فرمایا اگر لے آتا قیامت تک کھاتے رہتے، نہ کم ہوتا نہ ختم ہوتا۔ ایمان سے بتاؤ، جس کے ہاتھوں کی لائی ہوئی ایک مٹھی زمانہ سارا ختم نہ کر سکے، خدا ہی جانے ان کے خزانے کتنے ہوں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا توجہ کرو ذرا، ایک خاص بات ہے۔ نبی پاک تو آنکھو گے بھئی عنوان شروع کیتا نے نبی پاک دیاں اکھاں کھا تے گل پہ کر دینا حضور دے ہتھاں دی، میں موجود ہاں، ذرا سمجھو گل میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھ لیا حضور، پہلے حضور نے یہ فرمایا سی رئی تو میں جنت دیکھی ہے، یہ دیکھنا پہلے تے ہاتھ لانا بعد وچ۔ ایک گل بڑی قیمتی ہے، اگر پلے بن لو تے مزہ آ جائے گا، عنوان پورا ہو جائے گا اس گل کا۔ ایک بندہ ہاتھ اپنا کھڑا کرے ان کرے، تو انہوں پتہ ہے ہمارے ہاتھ کی پہنچ سر سے 1.5 فٹ یا 1 فٹ زیادہ، اس سے زیادہ، ایسا ہے نا؟ وہ چوکے لے لو، تاجدار ختم نبوت، دیکھو مالا کتے کے لئے پہنچتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، 1.5 فٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نظر اٹھائیں تو ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے، ایسا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہاتھ کی طاقت اور نظر کی طاقت میں اللہ نے فرق رکھا ہے، جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں ہاتھ پہنچ سکتا، ایسا ہے نا؟ پہلے تو یہ سمجھے فرق کیوں ہے، عقیدہ اہل سنت واضح ہو جائے گا یہ گل سن کے، یہ فرق ہے کیوں ہے؟ بس ہاتھ بھی مٹی دا تے اکھ بھی مٹی دی، اینا فرق اب نے کیوں پایا ہے؟ یہاں تے انج ہوندا کہ بھائی جتھے ہاتھ پہنچے اتھے ہی اکھ جائے، تو یا پھر انج ہوندا کہ جتھوں تک اکھ جائے کم سے کم ہاتھ بھی اتھے تک تے جائے۔ یہ فرق رب کیوں پایا ہے؟ مزہ آ جائے گا اگر تو دھیان نہ سنے۔ یہ ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ یہ نری مٹی ہے، یہ صرف مٹی ہے، یہ صرف بشر ہے، تے جڑیاں اکھاں نے انہاں دے وچ نور بھی ہے نا کہ نور کوئی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر کو جائیے کدی کدی بابے کسی نوں لے کے آندا نہیں ہوندا ڈاکٹر اینیاں نہیں پڑھنیاں، ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں پڑھنیاں؟ پیچھے نور ہی کوئی نہیں ہے نا، یہ مطلب ہے نور اکھاں وچ ہے۔ میں کہ اینا کو نور رب تیری اکھاں وچ رکھیا ہے نا، تے طاقت دے پر 1 سیکنڈ تو پہلا آسمان تک پہنچ جاندی ہے، اینا کو نور رب تینوں دیتا ہے تے اینی طاقت آ گئی ہے۔ ایمان نال دسنا جنوں رب بنایا ہی نور تو ہوے، انہاں دا دستے مبارک مدینے ہوئے تھے کوٹلے نہیں آ سکتے۔ اللہ دی قسم اللہ کے حضور کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں آخری بات کروں گا جڑی نہیں کہیں کسر نکل جائے گی، عقیدہ کھول جائے گا۔ ہاتھ کی پہنچ کم ہے، آنکھ کی طاقت زیادہ ہے۔ جہاں آنکھ پہنچ توجہ ادھر، جہاں آنکھ جاتی ہے ہاتھ نہیں جاتا، طاقت میں فرق ہے۔ اگر یہی قانون حضور کے لیے ہو، اب توجہ کرنا بھائیو، دل پہ ہاتھ رکھ لو، اگر یہی قانون حضور کے لیے ہو کہ ہاتھ کی طاقت کم ہے، آنکھ کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو جس کا ہاتھ جنت میں ہے خدا ہی جانے ان کی نظر کہاں جائے گی۔ جن کا ہاتھ جنت میں ہے، فرق ہے نا دونوں طاقتوں، ہاتھ سرکار کا جنت میں پہنچ رہا ہے، خدا ہی جانے پھر نظر کتوں تک جاتی ہوگی۔ آخری بار پڑھ لو، محمد ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان۔ اللہ کی عزت کی قسم اسی بات میں بچانا ہے کہ ہم حضور کے وفادار بنے، حضور کے عاشق بنے، حضور کے دین پہ عمل کریں، حضور کی ختم نبوت کے محافظ بنے، حضور کی نمونہ
ناموس رسالت کے پہرے دار بنے، پھر نہ کوئی ڈر ہے قبر کا، نہ کوئی ڈر ہے حشر کا، نہ کوئی ڈر ہے پل صراط کا۔ اے وفادار بن کے جی پھر قبر جانے ہمارا نبی جانے، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ بالکل آخری گل اور عقیدے دی گل، جدوں اے شان تساں کسے نوں سنائی، ممکن ہے سوال ہو اور ہوگا، اینا علم مینوں ہے، ہوگا سوال، یہ منکر دی گل کر رہے ہیں اپنے دی نہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ نظر دی طاقت اودوں سی جدوں حیات سن، ہن کوئی نہیں، یہ سوال ہے۔ جواب انشاءاللہ یاد کر لو، اٹھے گا نہیں۔ نظر کی طاقت تنقید تو نہیں کر رہے نا، ہم تو نبی پاک کی شانیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، یاد کروا رہے بچوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، اگر یاد ہو جائے ڈنڈن کے بجائے یہ دنیا کے حضور کی شانہ پہ حیات تھی تو یہ شان تھی، اب نہیں۔ یہ سوال ہے، جواب دے رہے، پہلا سوال ہے، جواب بچ بھی سوال ہے، جواب دین تو پہلا کدی کدی سوال ہی کر لی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی نا، یا اللہ میں دیکھنا چاہنا کہ تم مردے کیویں زندہ کرنا ہے، تو اللہ پاک نے کی فرمایا، اے ابراہیم اجے دل مطمئن نہیں؟ جواب دینے کی بجائے اللہ نے سوال کیا، یہ مطلب یہ طریقہ بھی سنت ہے، قرآن پاک ثابت ہے، پر جڑا جواب منگے پہلے ہم کو سوال کرو، سوال یہ کرنا ہے بدسو، میں پنجابی اس واسطے بول رہا ہوں سارے ہم سمجھ آ جائے، عقیدہ کھل جائے تے پکے ہو جاؤ۔ سوال ہے بھئی دسو نبی پاک دیاں کیڑیاں کیڑیاں صفتاں ایس قائم حضور کو موجود نے تے کیڑیاں کیڑیاں نہیں؟ یہ سوال ہے، حضور دیاں کیڑیاں صفتاں موجود ہیں نے تے کیڑیاں نہیں؟ تے گن کے دسو۔ نبی پاک دی حیات حضور دی ایک صفت ہے، زندگی ایک صفت کا نام ہے، اے ہے کہ کوئی نہیں؟ اساں تے آکھاں گے ہے، لیکن ہو سکتا کوئی آکھے کوئی نہیں۔ اسی آکھاں نبی پاک دا علم حضور دی صفت ہے، ہن ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ کوئی نہیں۔ نبی پاک دا کناں دی سنن دی طاقت، اے حضور دی صفت ہے، اے ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ کوئی نہیں۔ نبی پاک دے بولن دی طاقت، سنن دی طاقت، ویکھن دی طاقت، اے ساریاں حضور دیاں صفتاں نے، ہیں کہ کوئی نہیں؟ کہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہن اے دسو نبی پاک دی نبوت، اے نبوت بھی نبی دا وجود نہیں، نبی دی صفت ہے۔ نبوت نبی دی اے ہے کہ نہیں؟ اے نبوت ہے کہ اے تھے کسی آکھے نا نہیں، اے تھے تو کوئی آخ نہیں سکتا پر نہیں، نبوت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی اس کا مطلب ہے نبوت ایک صفت ہے، ایک صفت ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایمان نہ دسو جس رب نے ایک صفت دیتی ہے تے باقیاں کی باقی صفتاں کی خیال ہے انہیں واپس لے لیں؟ اللہ نبیوں دے کے واپس لیندا، نبی ہے تو نبی کی صفتیں بھی ہیں۔ پہلا ایک گل مننی پوے گی کہ چھڑی نبوت منی نہیں جا سکتی، نری نبوت کوئی من سکتا ہی نہیں جب تک نبی نہ مننے، نبی کا وجود ہی نہیں تو نبوت کہاں رہے گی؟ میں بالکل شوقی کرنا، اے مائی کے ڈبی لگی ہے دا رنگ نیلا رنگ ہے، کی خیال ہے تہاڈا اے ڈبی پلاسٹک نہ ہوئے تے رنگ رہ سکتا ہے؟ کیونکہ کتے رہنا سو رنگ ڈبی ہوئے گی تے انہوں رنگ لگے گا نا جناب، رنگ صفت ہے، اے ڈبی ذات ہے، نبی دا وجود اے ذات ہے، نبی دی نبوت وہ دی صفت ہے، جدوں ذات ہوئے تے صفت پھر ہوئی ہے، تو صفت منی بیٹھا ہے تے ذات والی میں کوئی نہیں، وہ جدوں صفت ہے تے پھر من نبی بھی ہے۔ جب نبی کی ایک صفت ہے تو پھر باقی بھی ہے، کہ کوئی ایسی وہ نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اللہ نے جو حضور کو شان دنیا میں عطا فرمائی تھی اب وہ نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پیغام صرف اتنا ہے آج اس مجلس کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان دی ہے، آپ کی نظر دنیا کو دیکھ رہی ہے،
اور یہی معنی ہے حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا. ان اللہ تعالی، حدیث پڑھ رہا ہوں، ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ والی ما هو کائن فیها الى یوم القیامہ کانی انظر الی کفی ھذا. حضور نے فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ میں محمد ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے وفا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جتنے احباب چل کے دور و نزدیک سے، خصوصاً حضرات علماء کرام، حضرت قبلہ شاہ جی ہماری مسجد میں تشریف لائے، دور و نزدیک سے مہمان آئے، میں سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے، خدمت دین اسلام میں قبول فرمائے. ایک خاص بات جو اس مسجد کی انتظامیہ اور خدام ہے، دن رات محنت کرتے ہیں، نہ صحت دیکھتے ہیں نہ مدد دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم، میں نے حدیث پڑھی ہے سرکار کی، حضور کے دین کے لیے لگایا گیا، پھینکا گیا تیر، ایک تیر. سرکار نے فرمایا 3 بندے ہیں جو اس ایک تیر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. ایک تیر چلا ہے، ایک تیر، اور بندے جائیں گے جنت میں 3. پوچھا گیا کون کون سے؟ فرمایا سب سے پہلے جس نے اس تیر کو بنایا تھا، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوا. پھر جس نے وہ تیر پھینکنے والے کو، چلانے والے کو اٹھا کے پیش کیا تھا. اور تیسرے نمبر پہ وہ بندہ، وہ مجاہد جس نے وہ تیر چلایا تھا. تیر ایک ہے، بندے 3 جنت میں جا رہے ہیں. حساب لگا لیں، حضور کی دین کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، مسلک کی ترویج کے لیے جن لوگوں نے محنت کی ہے، ایک ایک جھنڈی، ایک ایک بتی پر اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح خدمت دین اسلام کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.